بدکار عورت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس جانے سے اس میں بدبو آئے گی۔ بدکار عورت کی نشانی ہے اس کے پاس جانے سے اس میں بدبو آئے گی۔ بیوی حاملہ نہ ہو رہی ہو تو بیوی کو کھڑے ہو کر پیار دو، بہت جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ سرما لگا کر بیوی کے پاس جانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت میں پیار کی خواہش کم ہو تو اس کو جاپانی پھل کھلاؤ، خواہش جاگ جائے گی۔ آدھی رات کو بیوی کے پاس جانے سے میاں بیوی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہو تو بیوی کے پاس ہمیشہ خالی پیٹ ہی جایا کرو۔ جس عورت کو ماتھے پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ عورت بیٹے زیادہ تعداد میں جنم دیتی ہے۔ جس عورت کو ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ شوہر کو جلدی مالا مال کر دیتی ہے۔ جو عورت دن میں روز نہاتی ہے ایسی عورت زندگی میں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر تل کے نشانات ہوتے ہیں وہ شوہر کو پورا مطمئن کرتی ہے۔ جس بیوی کے ہونٹ کالے ہوتے ہیں اس کا شوہر بہت جلدی بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ جس بیوی کے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں اس کا شوہر ہمیشہ پرکشش اور جوان رہتا ہے۔ جس کی بیوی دولت کی لالچی ہوتی ہے ایسی بیوی میں وفاداری کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ جس کی بیوی بہت جلدی رونے پڑ جاتی ہے اس کا شوہر بہت ہی قسمت والا پایا جاتا ہے۔ جو عورت زیادہ کھانا کھاتی ہے ایسی عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے اور عقل کی کم ہوتی ہے۔ ناریل کھا کر بیوی کے پاس جانے سے شوہر میں طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح پرندے دانے پر لپکتے ہیں اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ علامت صرف خالص مومن کی ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ تیرے یہی اعمال جو تو اب کرے گا تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تیرے کام آئیں گے۔ تو اگر اب اس کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ تجھے بنا دے گا۔ اب تو وصل کا طالب ہے تو مجاہدہ کرنے سے وصال والا بن جائے گا۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بائیں ہاتھ پر پہلوانوں کو کھڑا کرتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب ہے، اہل قلم دائیں طرف کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا عمل دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہے اور ظاہری آئینے سے بہتر ہے۔ عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو عظیم بنا سکتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے پیچھے وقت کی ریت پر قدموں کے نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ جو بندہ جو کسی بھی انسان کے دل کو دکھ نہیں دیتا روز قیامت اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ غصہ کو پی جانے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہو سکتا ہے تیرے دل میں کینہ جڑ پکڑ لے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پریشانیوں پر گھبرانے کے بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے
اور صبر کو تھام لے، بہت جلد اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور ذکر الہی کے سوا دوسرے کے ذکر کے لیے لب کشائی وسوسہ ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے انقطاع حق کی علامت ہے، اور اپنی ضروریات سے زیادہ مخلوق کی ضروریات کی فکر کرنا عالی ہمتی ہے۔ اہل جنت کے سردار پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہوں گے۔ 6 چیزوں میں آدمی کی عقل کی جانچ ہو سکتی ہے: مصاحبت، معاملہ، حکومت، معزولی، دولت مندی اور محتاجی اور تنگ دستی۔ عبد نے اپنی طاقت اور نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اپنے وجود میں سمو لیا، اور ہم اپنے جوہر میں مجھ پر عیاں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وجود اس میں باقی ہے۔ جو بندہ ناتجربہ کار ہوتا ہے وہ مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے، جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں تدبیر بنائی جا سکتی ہے، اور اچھا اور برا سوچا جا سکتا ہے۔ عاقبت کی فکر کرنے والا انسان بہت مبارک بات کا مستحق ہے، جس نے اپنا گھر بار بیچ ڈالا صرف اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اور روحانی کیفیات کو پانے کے لیے جسم کو لاغر کیا۔ سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس سے روح کو آباد کیا۔ تیرے خیالات و امیدوں کی مکھیاں تیرے احوال کی تاریکی، جو کہ تیرا زخم ہے، اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر پیر تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو سکون میسر آئے گا۔ شیخ کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے، اسے ترک نہ کر، اور کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ سمجھ۔ اے غافل انسان، تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے۔ تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا۔ یہ تیرا حسن، گویائی، آنکھ، کان، روح کا اثر ہے۔ کائنات کا وجود موجود حکمت ہی کے تحت محو عمل ہے۔ بندہ شکر کی قدر کی موافقت کا متحمل نہیں ہو سکتا، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، ورنہ ہر شے کا ہونا قدری پا موقوف ہے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ، وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دے دیا ہے۔ اصل جوان مردی تو یہ ہے کہ بغیر کوئی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اس طرح کی جوان مردی ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عبادت یا تو ثواب پانے کے لیے کرتے ہیں یا دوزخ سے خلاصی پانے کے لیے۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔ جن و انس کی تخلیق کا باعث عبادت اور اطاعت ہے۔ اگر خوشی سے نہیں کریں گے تو جبرن کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دنیا میں اطاعت گزاری کرے گا، اور کافر دوزخ میں کرے گا۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کے سر کے اترے ہوئے 3 بال اپنے گلے میں لٹکاؤ، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ بندہ اس وقت تک اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کا فتویٰ جاری کرے۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر اخلاق کو بہتر بنانے والی چیز زندگی میں نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنگ نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کہ اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما۔ اے غافل، خلوص کا دانہ اللہ کی اس سرزمین میں بو دے تاکہ اسے چور چرا نہ سکے، نہ کیڑا لگ سکے اور نہ شیطان نقصان پہنچا سکے۔ یاد رکھ،
اگر شیطان دل میں فقر کے وسوسے ڈالے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ بہت سے لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے، یعنی دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا ہے اور فریب کھاتا ہے، تو پل صراط پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے۔ اے عقل مند، جس قدر ہو سکے کوشش کر، تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہمیں پر رکھا ہے۔ تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ، کوشش کر لے پھر آرام کر۔ امن تک صرف اچھے ارادوں والے لوگوں کی مدد سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ وحشی درندے بھی اسی کو تفریح تباہ کے لیے ہلاک نہیں کرتے۔ صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو انسانوں کو تکلیف اور موت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لوگ جب ہمارے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بات افسوسناک ہے، لیکن اس سے بڑی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ حسن جسے ہم اشیاء میں ڈھونڈتے ہیں وہ دراصل نظر میں ہوتا ہے۔ منافق دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ وہ 2 قدم زبان کے ساتھ اٹھاتا ہے، 4 قدم دل ہی دل میں پیچھے چلا جاتا ہے۔ انسان لاکھ چالاکی سے کام لے اور لاکھ تدبیر اختیار کر لے، لیکن انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے، جو تقدیر کے صفحے پر لکھا ہوتا ہے، وہی اس کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہ، پھر اصل خوشی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ ایک یہ جاننا کہ گویا وہ کچھ نہیں جانتا، دوسرا یہ جانتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ صاحب علم کون ہے؟ جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شکر نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے۔ جو بھی کچھ تیری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے تیرے خیال سے باہر نہیں، تیرے ہی دل کے تصورات ہیں، اور دام خیال سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ اگر تجھے گزرے ہوئے یا جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جا کر کہاں جائیں گے، تیرے دل سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف کھاتا ہے۔ جو تم سے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے زندگی بسر کرے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی خطا کار کو تازیانے لگانا چاہتا ہے وہ اس شخص کی روح کو بھی جانچ کرے جسے غضن پہنچا ہے۔ یاد رکھیے، زبان صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے، جبکہ چہرہ دل کا آئینہ اور عکس ہوتا ہے۔ جب تک مومن کا ظاہری گناہ نہ دیکھ لیا جائے، محض شک و شبہ کی بنیاد پر اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے،